لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وأنها لتقوم في محرابها يصلون عليها 70,000 ملك من المقربين، وينادون بما نادت به الملائكة مريم: يا فاطمة إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. صلوات بر محمد آمین. یہ ایام غم اور ایام عزا جس کے لیے آپ حضرات اکٹھا ہوئے ہیں، میں اپنی گفتگو کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے احساسات اور جذبات کا اجر عنایت فرمائے اور شہزادی کے روضے کی تعمیر کی سبیل فراہم فرمائے انشاءاللہ. مشکل یہی ہے نا کہ اگر آدمی دیکھے کہ حضرت صدیقہ طاہرہ کیا تھیں اور ان کے ساتھ کیا کیا گیا. میں نے جو حدیث پڑھی ہے، حضرت فرماتے ہیں، 2-3 حدیثیں جلدی نقل کر کے پھر کچھ چیزیں میں نوٹ کر کے لایا ہوں کہ ان لوگوں نے کب کیا جنایتیں اور مظالم ڈھائے ہیں کہ جس سلسلے میں آپ اکٹھا ہوئے ہیں. حضرت فرماتے ہیں: فاطمہ تو سیدۃ نساء العالمین، فاطمہ سیدہ ہیں، سردار ہیں دنیا کی تمام عورتوں کی. تو ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی اس حدیث سے کہ عورتوں میں بھی سیادت اور سرداری ہے. تو اب اگر عورتوں میں سیادت اور سرداری ہے تو جناب فاطمہ سے پہلے عورتوں کی سیادت کس کے پاس تھی؟ اور اب اس زمانے میں تو شہزادی نہیں ہے، تو آج عورتوں کی سیادت کس کے پاس ہے؟ قبل اس کے کہ ہمارے آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو، پیغمبر نے اسی وقت جواب ارشاد فرما دیا تھا: من الاولین والآخرین. فاطمہ سیدہ ہیں، سردار ہیں دنیا کی تمام عورتوں کی، ازل سے لے کے ابد تک. جب سے دنیا کا وجود ہے، جب تک دنیا باقی رہے گی، فاطمہ سیدہ تھیں، سیدہ ہیں، سیدہ رہیں گی. صلوات بر محمد و آل محمد. دیکھیے، جب تک ہم آپ اپنی اوقات نہیں سمجھیں گے تب تک شہزادی کی عظمت کا اندازہ نہیں ہو. ہم کیا ہیں؟ اس میں ماشاءاللہ مومنین ہیں، نماز روزے کے پابند لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود پتہ ہے ہماری نماز اور ہماری عبادتوں کا حال کیا ہے؟ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے: فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. ویل ان نمازیوں کے لیے. بات بے نمازی کی نہیں ہے، وہ تو اس قابل ہے ہی نہیں کہ اس کا ذکر کیا جائے. بات نمازیوں کی ہے، مگر قرآن کیا کہتا ہے؟ فویل
للمصلین، ویل ان نمازیوں پر، الذین هم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں۔ اچھا، ہم لوگ جتنے موجود ہیں، سوچ کے بتائیے کیا ہماری زندگی میں زیادہ نہیں 2 رکعت نماز، سوچ کے بتا دیجئے، ایسی ہے کہ جس میں نیت سے لے کے اور سلام تک اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا تصور نہیں آیا؟ ہے کوئی؟ تو ہم لوگ تو وہ ہیں جن کے اکاؤنٹ میں 2 رکعت نماز بھی ڈھنگ کی نہیں ہے۔ ساری باتیں کہاں یاد آتی ہیں؟ سب نماز میں یاد آتی ہیں۔ جبکہ روایت کیا کہتی ہے؟ اہمیت کس قدر ہے نماز کی؟ روایت کہتی ہے کہ اگر کسی نے 2 رکعت نماز واقعاً پڑھ لی تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ نماز معمولی نہیں ہے۔ کتنی؟ 2 رکعت نماز اگر قاعدے سے پڑھ لی تو ہمارے جتنے پچھلے گناہ ہیں 2 رکعت نماز پر بخشے جا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کوئی بزرگ عالم تھے، انہوں نے بھی یہ روایت دیکھی تو ہمیں اپنی اوقات سنا رہے کہ ہم لوگوں کی حالت کیا ہے۔ انہوں نے بھی کہا بھی اتنے فضائل ہیں تو نماز پڑھی جائے اس انداز سے، ساری تیاری کی۔ تو اب کہاں پڑھیں گے؟ نجف کی بات ہے بزرگ علماء میں، تو مسجد کوفہ میں پڑھتے ہیں جہاں مولا پڑھتے تھے۔ آئے سارے مستحبات کے بعد اللہ اکبر جیسے ہی شروع کیا ویسے ہی دماغ میں خیال آیا مسجد کوفہ میں گنبد نہیں ہے، اگر اس کو بنایا جائے تو کتنا خرچ آئے گا، کون بنائے گا؟ اب اسی میں صاحب نماز چل رہی ہے اور مسجد کوفہ کا گنبد، ہاں کام شروع ہو گیا ہے، رکوع میں ہے، گنبد بن رہا ہے، ادھر 2 رکعت نماز تمام ہوئی، ادھر مسجد کوفہ کا گنبد بن کے تیار ہو گیا۔ تو جب بڑے بڑوں کا یہ حال ہے تو ہماری آپ کی کیا اوقات ہے؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو یہ تو ہے حال ہماری نماز کا۔ اب آئیے صاحب تلاوت کرتے ہیں ہم، آپ قرآن پڑھنے کا بڑا ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہاں تک کہ پیغمبر نے فرمایا درج الجنہ درج آی القرآن، جنت کے طبقات قرآن کی آیتوں کے برابر ہیں۔ وقیل لصاحب القرآن، کل کو قیامت میں صاحب قرآن سے کہا جائے گا ارقا وقرا، پڑھتے رہو بڑھتے رہو۔ یہ قرآن کا ہم آپ ہیں، یہ دیکھیے اوپر اگر لائٹ نہ ہو تو آپ دیکھیے ستارے کس طرح چمکتے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ جیسے ہمارے لیے تارے چمکتے ہیں، فرشتوں کے لیے وہ گھر چمکتا ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ تو معمولی ثواب تو نہیں ہے، لیکن وہیں قرآن پلٹ کے دوبارہ بھی کہتا ہے، وہ حدیث کہتی ہے رب تال القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ یا مفہوم وہی، لفظ بدلیں، رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سی قراءت کرنے والے ہیں، جھوم جھوم کے قراءت کرتے ہیں، لیکن قرآن ان پر بولیے لعنت کرتا ہے۔ صاحب یہ 2 طرح کی حدیثیں کیسی؟ بالکل صاف ہے، قرآن جو کہتا ہے اگر ہم اس کے اوپر عمل نہ کریں تو قرآن لعنت نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ مثلا جھوم جھوم کے پڑھیے، آپ یہ آیت لکھی ہوئی نا اس بینر میں، پڑھیے آپ جھوم جھوم کے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اور اس کے بعد جب علی کا ذکر ہو تو آپ کہے کیا یار بار بار علی علی لگائے رہتے ہو؟ تو اب اس آیت کی تلاوت کے بعد قرآن لعنت نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ جھوم جھوم کے پڑھیے آپ، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور جناب فاطمہ کی عصمت پر عقیدہ نہ ہو تو قرآن لعنت نہیں کرے گا تو کرے گا کیا؟ تو ہمارا حال یہ ہے، ہماری نماز کا حال یہ ہے،
ہماری تلاوت کا حال یہ ہے، ہماری عبادت کا حال یہ ہے۔ اپنے کو پہچان لیا ہے نا، لہٰذا ایک جملہ میں کہتا ہوں، کبھی بھی ہم اور آپ اپنی عبادت کی بنیاد پر کلیم کرنے کا حق نہیں رکھتے ہم نے اتنی نمازیں پڑھی، ہم کو چاہیے۔ آپ کی نماز کی اوقات ہی کیا ہے؟ ہماری تلاوت کی اوقات ہی کیا ہے؟ بات کہاں سے چلی تھی کہ جب اپنی حیثیت سمجھ میں آ جائے گی تب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت سمجھ میں آئے گی۔ نہ ہماری نماز میں کوئی دم ہے، نہ ہماری تلاوت کی کوئی حیثیت ہے، لیکن شہزادی کے لیے پیغمبر نے فرمایا فاطمہ تو سیدۃ نساء العالمین، فاطمہ سیدہ ہیں، سردار ہیں دنیا کی تمام عورتوں کی، من الاولین والآخرین، ازل سے لے کے ابد تک۔ اس کے بعد جملہ فرما، ہم کو پتہ چل گیا نا ہماری عبادت دعا نماز کا۔ سنایا آپ کو ایک صلوات پڑھیے، قصہ اور سناتا ہم کیا ہیں، چاہ کے بھی نہیں ہو سکتا۔ کسی کو یہ شوق ہوا کہ سنسان علاقے میں کہیں مسجد تھی، وہاں جا کے اکیلے میں نماز پڑھیں گے۔ یہ چلے گئے صاحب، نصف شب کے بعد نماز شب کے لیے اللہ اکبر، نماز میں ہیں کہ تب تک دروازے میں کچھ آواز ہوئی، بھوڑ سے کچھ بولا، تو اب یہ اندر اندر خوش ہونا شروع ہو گئے کہ میں نے تو کسی کو بتایا نہیں کہ میں یہاں نماز پڑھتا ہوں، لیکن جو بھی ہے اب یہ گھر واپس جائیں گے تو بتائیں گے ارے فلاں صاحب وہاں سنسان جگہ نماز، اب رکوع میں ہیں، سجدے میں ہیں، تصور یہی ہے، فلاں اس طرح پوچھیں گے، فلاں اس طرح کہیں گے۔ خیر نماز ختم ہو گئی، اب جو دیکھا ادھر ادھر تو مسجد میں تو کوئی دکھ نہیں رہا، تو پھر یہ آواز کہاں سے آئی دروازہ کھولنے کی یا بند کرنے کی؟ اب آئے تو باہر دیکھا ایک کتا، بارش ہو رہی تھی، بارش سے بچنے کے لیے دروازے کے پاس آ کے چھپا، تو کچھ ادھر ادھر جسم ہلا ہوگا، وہ دروازے سے ٹچ ہوا، اس میں کچھ آواز ہوئی، یہ دیکھ تو رہے نہیں تھے، انہوں نے سوچا کوئی آدمی ہے، اسی میں خوش ہو کر کے پوری نماز پڑھ ڈالی۔ یہ نماز اللہ کے لیے تھی، یہ قربتاً الی القلب تھی، صلوات ہے نا؟ تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ نماز، تو ہمارا کہنے کا مطلب تاکیدی سے ہمارا حال یہ ہے، دعا کا، نماز کا، عبادت کا کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہماری نہ، وہ اس کا کرم ہے، قبول کر لے، کچھ عطا فرما دے اپنے کرم، ورنہ ہمارے عمل میں کوئی دم۔ جب اپنے کو پہچان لیں گے تب سمجھ میں آئے گا شہزادی کیا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا لیکن میری بیٹی، اسی حدیث کے آگے، من الاولین والآخرین، یہ سیدہ ہے، سردار ہیں ازل سے لے کے ابد تک۔ اس کے بعد کا جملہ سنیے، فرماتے وَأَنَّهَا لَتَّقُومُ فِي مِحْرَابِهَا، اور میری بیٹی فاطمہ جب محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہیں، يُصَلُّونَ عَلَيْهَا 70,000 ملک من المقربین، 70,000 ملک مقرب فاطمہ کے انداز عبادت پر درود بھیجتے ہیں۔ اپنا حال کیا ہے، شہزادی کا حال کیا ہے؟ اس کے بعد فرماتے ہیں وَيُنَادُونَ بِمَا نَادَتْ بِهِ الْمَلَائِكَةُ مَرْيَمَ، اور اسی انداز سے پکارتے ہیں فاطمہ کو جیسے فرشتے مریم کو پکارا کرتے تھے، کہتے ہیں یا فاطمہ تو ان اللہ اصطفاک، فاطمہ اللہ نے آپ کو چن لیا، وطہرک، اللہ نے آپ کو پاک و پاکیزہ قرار دیا، واصطفاک علی نساء العالمین، اللہ نے آپ کو دنیا کی تمام عورتوں پر منتخب قرار دیا ہے۔ بات ہماری کہاں سے چلی تھی؟ فاطمہ کیا تھیں اور ان کے ساتھ کیا کیا گیا؟ دنیا میں نہ کوئی باپ اپنی بیٹی کو اتنا چاہ سکتا ہے، نہ کوئی بیٹی اپنے باپ کو اتنا چاہ سکتی ہے۔ مشہور حدیث پیغمبر کی، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، من آذاہا فقد آذانی، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ اور مشہور حدیث فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں،
یہ کون سی ترکیب ہے بھائی؟ اسی میں 2 منٹ اندازہ ہو جائے گا، پھر وہ آتا ہوں میں کیا ہوا. فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی، یہ کون سی ترکیب ہے؟ دنیا میں کوئی عورت اپنے باپ کی ماں ہو سکتی ہے؟ جو بھی ماں ہوگی اولاد ہی کی تو ہوگی نا. یہ کون سا جملہ ہے رسول اللہ کا کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے؟ کیسے کوئی عورت اپنے باپ کی ماں ہو سکتی ہے؟ دیکھیے اب جو میں اس کے تقریباً جو میں نے پڑھا ہے، بزرگوں نے 13-14 وجوہات لکھی ہیں کہ پیغمبر نے کیوں فرمایا فاطمہ اپنے باپ کی ماں. اس میں سب سے آسان جو میں آپ کو پہنچا سکتا ہوں وہ نقل کرتا ہوں، پھر آ جاتا ہوں اپنی منزل پر. رشتے 2 طرح کے ہیں ہمارے انسانوں میں. رشتے ایک مردانہ اور ایک زنانہ. ابھی اس پہ قسمیں آ رہی ہیں، یا مرد محبت کرے گا یا عورت محبت کرے گی. تو ایک رشتہ ہے مردانہ اور ایک رشتہ ہے زنانہ. اور یہ ہم آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ مردانے رشتے سے زیادہ زنانے رشتے میں محبت ہے. مثلا ماں باپ، ایک مرد ہے ایک عورت ہے، لیکن ماں جتنی محبت اپنے بچے سے کرے گی باپ اتنی محبت. بھائی بہن جتنی محبت بہن کو بھائی سے ہوگی اتنی محبت بھائی کو بہن سے. شوہر و زوجہ، بیوی جتنی محبت شوہر سے کر لے گی. رسول اللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث ہے، اصول کافی میں ہے. امام فرماتے ہیں کہ خالی تم اپنی زوجہ سے اتنا کہہ دو انی احبک، میں تم سے محبت کرتا ہوں، صرف اتنا کہہ دو. امام فرماتے ہیں عورت کے دل سے زندگی میں یہ فقرہ نہیں نکلتا انی احبک. تو مرد اور عورت، شوہر بھی زوجہ سے محبت کرتا ہے، زوجہ بھی شوہر سے. لیکن جو محبت زوجہ کرے گی شوہر سے، جنرلی کی بات ہے، کبھی کبھی الٹا ہوتا بھی ہے، ما من عام الا وقد خص، کوئی بھی کلیہ ایسا نہیں جو ٹوٹتا نہ ہو. تو ممکن ہے کہ اس میں کوئی آدمی نکل کے سب میں اپنی بیوی سے زیادہ اپنی بیوی کو چاہتا ہوں، تو اکا دکا ہو سکتا. جنرلی یہ ہے کہ زنانے رشتے زیادہ محبتی ہیں بنسبت مردانے کے. جو بہن محبت کر لے گی بھائی سے، بھائی اتنی محبت بہن سے. بیٹا بیٹی ہے آپ کو، بیٹیاں جتنی محبت باپ سے ماں سے کر لیں گی اتنا بیٹے محبت نہیں کر پاتے، ہے نا. تو یہ ایک بات سمجھ میں آئی. من جملہ ان تمام رشتوں میں سب سے زیادہ محبت کرنے والا رشتہ کون ہے؟ ماں کا اور اولاد کا. یعنی جو محبت ماں کر سکتی ہے اپنے بچے سے. ایک مثال دے دیں، صلوات بر محمد. ایک ایسا گھر جس میں کوئی نہیں رہتا، ایک باپ ہے اور ایک بیٹی ہے بس. نصف شب کو باپ کہیں سے آیا تھکا ہارا، ٹھنڈک کا زمانہ ہے، چائے کا دل چاہ رہا ہے، اے بٹیا چائے مل جائے گی. بٹیا کی آنکھ کھل گئی ہے، لیکن تھکان ایسی ہے ایک بار پاپا اور نہ کہتے سوتے رہ جاتے، اور صبح اے ہے پاپا جگا لیا ہوتا آپ نے، ہے نا. بھائی بہن رہتے ہیں، بھائی آیا رات میں چائے بنا دو گی، آنکھ کھل گئی ہے. لیکن یہ کہ اگر بھائی جان ایک بار اور نہ کہیں تو چھوڑو جانے دو، صبح کہہ دیں گے بھائی جان جگا لیا ہوتا. کسی گھر میں صرف زن و شوہر رہتے ہیں تو وہاں تو آفت آ جائے گی. بیچارے شوہر نے کہا چائے بنا دو گی تو اب تو جگ گئی، لحاف بھی پلٹ دیا. جہاں بیٹھ کے گپے مار رہے تھے ان لوگوں نے چائے نہیں پلائی، آدھی رات کو آگے کہتے چائے بنا دو. تو یہ بیٹی کا جواب ہے باپ کے لیے، بہن کا انداز ہے بھائی کے لیے، زوجہ کا طریقہ ہے شوہر کے لیے. لیکن یہی بیٹی، یہی بہن، یہی زوجہ اللہ کے کرم سے وہ ماں بن گئی. اس سے زیادہ تکان ہے،
اس سے زیادہ تھکی ہوئی ہے، اس سے زیادہ ٹھنڈک ہے۔ آدھی رات کو صرف بیٹے نے، بچے نے کروٹ بدلی، پکارا بھی نہیں، اماں اٹھ کے بیٹھ جاتی ہیں، بھوک لگی ہے، کھانا کھاؤ گے، کیا کرو، یہ ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے پلٹ کے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ جھوٹ بولتی ہو، تم کو نہ باپ سے محبت ہے، نہ بھائی سے محبت ہے، نہ شوہر سے محبت ہے۔ کل باپ نے کہا آنکھ نہیں کھلی، بھائی نے کہا آنکھ نہیں کھلی، شوہر نے پکارا اس کو اس طرح جواب دے دیا، بیٹے نے کہا نہیں، اٹھ کے بیٹھ گئی ہو، چائے چاہیے، کھانا چاہیے، یہ کیا مکاری ہے؟ ماں کا جواب کیا ہوگا؟ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ محبت تو پاپا سے بھی ہے، محبت تو بھائی جان سے بھی ہے، محبت تو اپنے شوہر سے بھی ہے، لیکن جب سے اللہ نے آغوش میں یہ بچہ دیا ہے، نہیں معلوم اس کے مقابلے میں نہ باپ کچھ ہے، نہ بھائی کچھ ہے، نہ شوہر کچھ ہے۔ یہ بات سمجھ، یعنی دنیا میں جتنے محبت والے رشتے ہیں، سب سے زیادہ محبت بولیے کون کرتا ہے؟ ماں، ہے نا؟ تو اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ محبتی رشتہ کون سا ہے؟ جواب ماں۔ اب آئیے ادھر، رسول اللہ باپ کو تو خیر دیکھا ہی نہیں، بچپنے میں کم سنی تھی، ماں کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اب جب دوسرا مرحلہ آیا، دیکھیے وہ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، ازواج کی جہاں تک جناب خدیجہ کا کوئی جواب نہیں ہے، آخر عمر تک رسول اللہ حضرت خدیجہ کو یاد فرماتے رہے، وہ ایک الگ میٹر ہے۔ مدینے آ گئے، ازواج کا سلسلہ شروع ہوا، تاریخ آپ جانتے ہیں۔ چھی یا رسول اللہ کیا کھا کے آئے ہیں آپ کے منہ سے تو بدبو، یہ ہے یا نہیں واقعات میں؟ تو ازواج کا حال یہ ہے، ماں بچپنے میں جو ہے وہ ساتھ چھوڑ کے چلی گئی، ساری محبتوں کا ترسا ہوا پیغمبر جب اللہ نے فاطمہ کی شکل میں بیٹی عطا کی اور بیٹی نے باپ سے محبت شروع کی، تو رسول اللہ نے ساری محبتوں کا جائزہ لیا۔ کچھ بچپنے کی یادیں شاید تازہ ہوئی ہوں، تو اس بنا پر جب بیٹی کی محبت دیکھی تب تڑپ کے فرمایا جس طرح میری بیٹی مجھ کو چاہتی ہے دنیا میں کوئی مجھے وہ محبت دے نہیں سکتا۔ ہاں اگر میری ماں آمنہ زندہ ہوتی وہی یہ محبت دے سکتی ہے۔ بیٹی میں ماں کی ممتا محسوس ہوئی، تڑپ کے فرمایا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے محبت کرنے میں۔ صلوات بر محمد دنیا میں کوئی خود رسول اللہ کا سن لیجئے، جب کبھی مدینے سے باہر جاتے تھے سب سے آخر میں فاطمہ سے ملتے تھے، سنا ہے نا، کوئی نئی بات تو نہیں کہہ رہا۔ جب واپس آتے تھے سب سے پہلے شہزادی سے ملتے تھے، کیوں؟ تاکہ باپ اور بیٹی کے درمیان وقفہ کم سے کم رہے۔ داہنا ہاتھ جناب فاطمہ کے سر کے نیچے رکھتے تھے، تکیہ بنا کر کے، جس کو کہتے ہیں نا، اللہ اکبر۔ اور جناب فاطمہ کا حال کیا ہے؟ ایک دو چیزیں جلدی سنیے آپ، کہ جب رسول اللہ کی وفات ہو گئی تو ایک لمحے کے لیے شہزادی کو سکون نہیں تھا، نہ دن کو نہ رات کو۔ تبھی تو آ کے مدینے والوں نے کہا علی ان سے کہہ دیجئے یا دن کو رویا کریں یا رات کو، ان کے رونے سے ہمارے کاموں میں، بولیے۔ اچھا اگر آپ اجازت دیں تو اسی پہ رک کے 5 منٹ اور گفتگو کر لیں، حالانکہ میں نے جو بنیاد بنائی تھی کہ کتنا رسول اللہ چاہتے تھے اور ان کے بعد کیا کیا گیا ہے، لیکن یہ بات آئی ہے، اگر آپ 5 منٹ کی اجازت دیں، صلوات بر محمد۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ 2 منٹ ذرا توجہ کر لیے، عظمت فاطمہ سمجھیے۔ یہ عقل میں آتی ہے آپ کے کہ ان سے کہیے یا دن میں رویا کریں یا، بولیے،
رات میں. کیوں؟ ان کے کاموں سے رونے سے ہمارے کاموں میں خلل. یہ ممکن ہے؟ یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ جناب فاطمہ کتنی تیز روتی تھی. بھائی باہر ہے چھوٹے امام باڑے گیٹ پہ دنیا بھر کی دکانیں ہیں, ایک آدمی آ کے آپ کی دکان کے سامنے رونا شروع کر دے, آپ کے کام میں خلل ہوگا؟ یا بقیہ جو دکاندار باہر ہیں ان کے دھندے میں فرق پڑے گا؟ بہت ہوگا. بہت ہمدرد کوئی ہوا, وہ 2 منٹ کے لیے دکان چھوڑ کے آئے گا, کیا بات ہے بھیا, کیا پریشانی ہے؟ نہیں ہوا, رو رہا, چل اب لوگ کیا بات, ہمیں یار رونے دو, اپنا کام کر رہا ہے. تو یہ ممکن ہے؟ آپ کے یہاں تو بیٹھ کے آپ کی دکان کے سامنے کوئی روئے, یہاں مارکیٹ میں کوئی خلل تو نہیں پڑے گا؟ ایک یہ تو بات کی بات ہے. ہم جو عرض کرنا پہلا سوال تو ہے کہ فاطمہ کی آواز سلام اللہ علیہا جاتی کتنی دور تھی؟ اب یہاں آپ لوگ 50 لوگ ہیں, 200 لوگ ہیں, 1000 لوگ ہیں, اور 1000 آدمی چیخ چیخ کے رونا شروع کریں, گیٹ کے باہر آواز جائے گی اگر مائک نہ لگا ہو؟ نہیں نا. تو 1000 آدمی بیٹھ کے رو رہے ہیں, ان کی آواز تو جو ہے وہ امام باڑے کے پھاٹک کے باہر نہیں جا رہی ہے. جناب فاطمہ زہرا کتنی تیز روتی تھی معاذ اللہ. پڑوسی کہتا تو کوئی بات تھی, مدینے والے پورے مدینے میں آواز جا رہی. تو عقل کہتی ہے اول تو بی بی کی آواز جاتی نہیں تھی, جو میری سمجھ میں بات آ رہی ہے, غور کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں, کہ اول تو یہ ممکن نہیں ہے کہ شہزادی کی آواز اتنی تیز تھی جو گھر سے باہر اور باہر کا پورے مدینے میں پھیلے. چلیے صاحب مان لیا جاتی تھی, تو ایک نحیف اور کمزور خاتون کے رونے سے ایسا تو نہیں کہ پورے شہر کے جو ہے وہ کاموں میں خلل پڑ جائے. تو ہماری عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ تو آپ کی عقل زیادہ ہو گئی. 1400 سال سے سارے بزرگ اس روایت کو نقل کر رہے ہیں, آپ زیادہ عقل مند ہیں وسیع صاحب. ہم نے کہا ہم کو سمجھائیے, ہماری سمجھ میں نہیں آتا. کیا؟ نمبر 1, اول تو آواز نہیں جاتی ہوگی, اگر گئی بھی تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ شہزادی کے رونے سے کاموں میں بولیے خلل کیسے. دیکھیے کہتے ہیں نا جواب سے پہلے اعتراض کا سمجھنا ضروری ہے, اور جب تک اعتراض نہیں سمجھیں گے جواب سمجھ میں نہیں آیا. تو اعتراض سمجھ میں آیا کیا ہوا؟ ابھی آتا ہوں جواب پر. کہ نمبر 1, اول تو ممکن نہیں ہے عقلاً کہ بی بی کی آواز گھر سے باہر جاتی ہو. مان لیجئے گئی, تو ایسا بھی نہیں ہے کہ پورے شہر مدینہ کے لوگوں کے کاموں میں خلل پڑتا ہو گئی بات. تب کیوں کہا مدینے والوں نے کہ صاحب ان کو کہیے یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں. اچھا ایک دوسرا اس کا وہ ہے, آج 1400 سال کے بعد آپ کی عقل میں یہ آ رہا ہے کہ آواز باہر نہیں جا سکتی, اور اگر جا سکتی ہے تو ڈسٹرب نہیں ہوگا. اس بات کو مولا نہیں سمجھ رہے تھے؟ پہلا جواب تو یہی ہے نا کہ مولا کو اسی وقت ڈانٹ دینا, کیا بکتے ہو, فاطمہ کی آواز کہاں باہر نکلے گی جو تم لوگ اعتراض کر رہے ہو. ہونا چاہیے تھا, نہیں ہونا چاہیے تھا. چلیے صاحب مان لیا کسی مصلحت کے تحت مولا خاموش ہو گئے. اب جس کا میٹر ہے ان کے پاس آ کے ان کو تو جناب فاطمہ کو تو کہنا چاہیے تھا کہ علی کیسی بات کرتے ہو. میں نحیف. ایک بات اور بتائیں, رونے میں صلوات پر محمد ریحان ہٹا دیجیے, اس کو ہٹا دیجیے گا, کبھی میرا ہاتھ لگ جائے گا تو زخم بھی ہو جائے گا. اس کو نیچے رکھ دیجیے, نیچے رکھ دیجیے. یہ دیکھیے پھٹ گئی میری قبا بھی. صلوات بر محمد و آل محمد. رکھ دیجیے, رکھ دیجیے. ریحان, رونے میں سب سے زیادہ کام کس کا ہے؟ سانس چلے گی نا جب آدمی روئے گا. پسلیوں کا کام ہے نا, پھیپھڑوں کا کام ہے نا, سینے کا کام ہے نا. جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہوں, بھی عقل بولیے نا,
کہ جس کی پسلی ٹوٹ گئی ہو وہ کتنی تیز رو سکتی ہے؟ مگر جواب وہی ہے کہ بابا تم جو باتیں کہہ رہے ہو مولا نے کیوں نہیں کہی؟ ہم نے کہا ہو سکتا ہے کہ مولا نے مصلحتاً سکوت اختیار فرمایا ہو، تو جس کا میٹر ہے، جس پر اعتراض ہوا، اس بی بی نے کیوں نہیں فرمایا کہ علی یہ بکتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، میری آواز کہاں باہر جائے گی؟ شہزادی نے یہ نہیں کہا، کیا فرمایا؟ بولیے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے نبی کی بیٹی بہت زیادہ تمہارے بیچ رہنے والی نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی بات ان کی صحیح ہے تبھی تو، ورنہ کہتی جھوٹ بولتے ہیں۔ بی بی کا یہ جواب کہ ان سے کہیے تمہارے نبی کی بیٹی بہت زیادہ تمہارے درمیان رہنے والی نہیں ہے، اس کا مطلب کہ وہ قبول کر رہی ہے۔ اب تو اور بھی بوکھلا جائے گا نا آدمی کہ کیسے ممکن ہے؟ اچھی سی سلوات پڑھیے تو امکان پر گفتگو کرتے ہیں۔ اعتراض سمجھ میں آ گیا نا؟ اب آئیے، بات وہی ہے کہ ہم اپنی عقل سے سوچتے ہیں محدود، اہل بیت ہماری عقل میں آنے والے تو ہیں نہیں، پھر بھی کوشش کرتا ہوں شاید کوئی جواب اس کا پیش کر سکوں۔ مولانا وسیع حسن صاحب، میرا نام وسیع حسن ہے اگر کچھ لوگ نہ جانتے ہوں، وسیع حسن صاحب کے ایک ہی لڑکا ہے، اللہ سب کی اولاد کو سلامت رکھے، لائق بنائے۔ ایک مثال کے طور کے اوپر وسیع حسن صاحب کے ایک ہی لڑکا ہے، ہائی اسکول میں تھا کہ کڈنی خراب ہو گئی خدا نخواستہ، اب کیا ہوگا؟ کہا صاحب تبدیلی کے علاوہ کوئی صورت تو کون دے گا؟ ایک ماں کے علاوہ وہ صاحب ٹیسٹ ویسٹ میں معلوم ماں کی لگی نہیں سکتی، تو جب ماں باپ نہیں دیں گے تو اور خاندان میں کون دے دے گا؟ ایک اسی کا دوست وہ آیا کہنے لگا انکل ٹینشن مت لیجیے، میری جانچ کروائیے آپ، اگر جو ہے وہ لگ جاتی ہے تو میں دے سکتا ہوں، اب دونوں دوست زندہ رہیں، ایک کڈنی پہ کوئی بات نہیں ہے۔ وہ اتفاق سے صاحب ہاں ٹھیک ہے لگ جائے گی، اس لڑکے نے اپنی کڈنی دے دی اور اتفاق سے وہ مسلمان بھی نہیں، صلوات در محمد، سنیے آپ، اس نے اپنی کڈنی دے دی اور اتفاق سے مسلمان بھی نہیں، ٹھیک ہو گیا میرا بیٹا۔ اب دونوں کی دوستی تگڑی، ایک ساتھ انٹر کیا، ایک ساتھ بی کام کیا، ایم کام کیا، ایم ٹیک کیا، جو بھی کیا، دہلی لکھنؤ کہیں ایک ساتھ جاب میں آ گئے۔ ایک دن میرے لڑکے کا روتا ہوا فون آیا، بابا کیا ہوا؟ کہ وہ جس نے کڈنی دی تھی مجھ کو، ایک ہی کڈنی تو وہ بھی ہے، اس کی کڈنی خراب ہو گئی۔ میرا جواب، بیٹا ٹینشن کیا لیتے ہو، تم کو اللہ نے بچا لیا نا، چھوڑو، کہاں دنیا کے چکر میں پڑے ہو، میری اولاد ہے، میرے اس جواب کو پسند کرے گی؟ کیا بابا کیسی بات کرتے ہیں آپ، میں آج جو زندہ ہوں اس کی وجہ سے ہوں، ٹھیک ہے کہ آپ باپ ہیں، لیکن اگر وہ نہ ہوتا، اس نے اپنی کڈنی نہ دی ہوتی تو میں آج سے 15 سال پہلے مر چکا ہوتا۔ تو آج اگر میں ہوں تو کس کی وجہ سے؟ اس لڑکے کی وجہ سے۔ تو اب اگر اس کو تکلیف ہوگی تو اگر شرافت ہے تو جس کی وجہ سے وجود ہے اس کو تکلیف پہنچے گی، اگر شرافت ہے تو احساس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ فطری بات ہو گئی نا۔ اب آئیے، یہ ساری کائنات کس کی وجہ سے وجود میں آئی؟ صلوات بر محمد، سنیے، یہ ساری کائنات کس کے صدقے میں وجود میں آئی؟ رکیے 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 رکیے، جلدی سے مت کیجیے۔ تو حدیث قصہ تو سب کو یاد ہے الحمدللہ، الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ، ان 5 کی محبت میں۔ یہ 5 کون ہیں؟ کہ رسول اللہ، ان کی بیٹی، داماد اور نواسے؟ کہ نہیں۔ پھر کون؟ حضرت علی، ان کی زوجہ، ان کے بھائی اور ان کے دونوں بیٹے؟ کہ نہ۔ کہ پھر کس کی محبت میں؟ کہ حسنین اور ان کے والدین اور ان کے نانا، ان کی محبت میں؟ کہ نہ۔ کہ بھیا پھر کس کی محبت میں؟
कहम फातिमतो व अबूहा व बालुहा व बनुहा। फातिमा की मोहब्बत में, फातिमा के बाप की मोहब्बत में, फातिमा के शौहर की मोहब्बत में, फातिमा के बच्चों की तो ये सारी कायनात, इसके वजूद का सबब कौन? फातिमा और फातिमा वाले एक लफ्ज़ में अगर कहते हैं तो ये ज़मीन किसके सदक़े में? फातिमा। आसमान किसके सदक़े में? फातिमा है। दरिया किसके सदक़े में? फातिमा। तो इस पूरी कायनात का वजूद किसके सदक़े में है? फातिमा के। हमने क्या कहा? अगर शराफत है तो जिसकी वजह से बचे हो, यहाँ तो वजूद है, उसको तकलीफ होगी। शराफत है तो हमको भी महसूस करना चाहिए। बात ये नहीं है कि आवाज़ कहाँ जाती थी, बात ये है कि पूरी कायनात इनके सदक़े में वजूद में आई है। फातिमा आह करती है, मदीने के दरो दीवार आह करते हैं। फातिमा गिरिया करती है, मदीने के दरो दीवार से गिरिए की आवाज़ आती है। इस बिना पर मदीने वालों ने कहा इनसे कहिए चुप हो जाए, या दिन में रोया करें या रात में रोया करें, इनके रोने से हमारे कामों में खलल। फिजा से एक सलावत दर मोहम्मद। अब अज़मत का अंदाज़ा हुआ आपको। फातिमा ज़हरा की ज़ात मुबारक वो है सलामुल्लाह अलैहा, अगर आह कर दे तो दरो दीवार आह करेंगे, फ़िज़ा आह करेगी। अब यहीं से आप अगर चले जाएं तो फ़ौरन ये मसला भी हल हो जाएगा कि करबला में इमाम की शहादत के बाद रोज़े आशूरा सूरज को गहन क्यों लगा, फुरात का पानी नेज़ों क्यों उछला, चाँद को गहन क्यों लगा, ज़मीन ने खून क्यों उबला। वजह वही है कि बात ज़मीन और आसमान और सूरज की नहीं है, फातिमा का बेटा मारा गया है, फातिमा को अज़ियत पहुंची है। तो अब सूरज भी गम करेगा, चाँद भी मातम करेगा, फ़िज़ा भी मातम करेगी, दरिया भी। अब समझ में आया फातिमा की अज़मत क्या है। और बात हमारी यहाँ से घूम गई थी कि दुनिया में न कोई बाप अपनी बेटी को उतना चाहता है, न कोई बेटी, बोलिए, अपने बाप को उतना चाहती है। रिवायत कहती है जब रसूलुल्लाह की वफ़ात हो गई तो मुस्तकिल रोया करती थी। उसी बात यहाँ आई थी, अपने बेटों को नहीं देख पाती थी। मोहब्बत का आलम ये था, अपने हसन और हुसैन को नहीं देख पाती थी। जैसे ही नज़र पड़ती थी तड़प जाती थी। कहाँ गए नाना जो तुम लोगों को कांधे पर लेके चलते थे। मौला फरमाते हैं अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह कि एक दिन मुझसे फातिमा ने कहा, अली मुझको बाबा का वो पैराहन दिखला दो जिसमें तुमने मेरे बाप को गुस्ल दिया था। मौला कहते हैं मैंने ला के नबी का कुर्ता रखा, कुर्ते पे नज़र पड़ी, चीख मारी, बेहोश हो गई, है ना। बिलाल वाला किस्सा मालूम है, जैसे ही बिलाल ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, वहाँ भी। तो इन सारी बातों के खुलासे के बाद अब बताइए, है दुनिया में कोई फातिमा से ज़्यादा रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाला? और न रसूलुल्लाह से ज़्यादा कोई। जिस फातिमा से पैगंबर को इतना लगाव हो, या जिस फातिमा को नबी से इतना लगाव हो, क्या आप उसको मान सकते हैं कि वो नबी का कलमा पढ़ने वाला है? कि जो फातिमा तुम्हारे पैगंबर से इतना मोहब्बत करती है, उसको अगर कोई सताएगा तो क्या आप कह सकते हैं कि वो नबी का कलमा गो है? और ये बात नहीं है कि फ़ातिमा कल मज़लूमा थी। जो फ़ातिमा कल मज़लूमा थी वो फ़ातिमा, बोलिए, आज भी मज़लूमा है। यहाँ आप देख लीजिए, इसमें बेहतरीन जो है वो बना हुआ है ना, ये छोटे, इसमें कौन है इमाम बाड़े के अंदर? ये इमाम बाड़ा जो इतना खूबसूरत बना हुआ है और इतना बेहतरीन गुंबद बना हुआ है, इसके नीचे किसकी कब्र है? कि किसी की नहीं। लगा तब क्या है का मोहब्बत इश्क ने बना लिया है ना।
ہمارے علاقے میں چلے جائیے آپ، فیض آباد کے آگے کچھوچا ہے، اور یہ سب کیا زبردست روزہ بنا ہوا ہے. کون ہے؟ کہ وہ ایک فلاں صاحب. کون کچھوچوی اور کون نبی ہے؟ کہ نہ، امتی ہے. امتیوں کی قبر پر روزہ بنا ہو. اور یہ تو لکھنؤ ہے نا. اللہ، لکھنؤ جیسے شہر میں کیا نام ہے؟ فاطمان. فاطمان گئے ہیں نا؟ فاطمان میں کیا ہے؟ کسی کی قبر ہے. لیکن بی بی کے نام پر بہترین روزہ آپ لوگوں نے بنوا رکھا ہے نا فاطمان کے نام پر. آج محبت میں لکھنؤ جیسے شہر میں فاطمین آپ کو مل جائے گا، کاظمین آپ کو مل جائے گا، نجف آپ کو مل جائے گا، اور وہ کیا نام حضرت عباس کی درگاہ. آپ محبت میں روزے بنتے ہیں، لیکن جہاں اصل نبی کا پارہ تن ہے. یہ تصویر لگی ہوئی ہے نا، دیکھیے. کیا اس کو دیکھ کے رونا نہیں آتا؟ کیا اس کو دیکھ کے گریا نہیں آتا؟ آپ چلے جائیے اجمیر. کون ہے؟ زیادہ سے زیادہ اگر آپ مان لیجئے گا تو ہو سکتا ہے سید ہو، بس نا. نبی پیغمبر امام تو نہیں ہے. ان کی قبروں کے اوپر کتنا بہترین گنبد منارے بنے ہوئے ہیں، لیکن جس نبی کو پیغمبر نے جس کے لیے کہا بضعۃ منی، میرا پارہ جگر ہے، اس کی قبر پر آج ایک انسان شمع جلانے والا کوئی موجود نہیں ہے. اور یہی تھوڑی، میں نے آج کچھ نشانات لگائے ہیں کہ ان ظالموں نے، 200 سال ہو گیا ان کو تقریباً حکومت کرتے ہوئے سعودی عرب پر، ان ظالموں نے اس عرصے میں 100 برس میں کیا کچھ کیا ہے. ایک صلوات پڑھیے، جلدی سے فہرست پڑھ دوں، یہ مقدمہ ذرا لمبا ہو گیا، جلدی کب ختم کرنا. صلوات در محمد. ایک اور صلوات پڑھ محمد. انہوں نے تقریباً 100 برس میں جو جنایتیں کی ہیں، اور چن چن کے، جس کا تعلق بھی اہل بیت سے ہے. کمال یہ ہے، نمبر 1، سب سے پہلے 1216 ہجری، کتنا دن ہو گیا اس وقت؟ کیا ہے؟ 1444، یعنی 218 سال ہو گئے. سب سے پہلا انہوں نے حملہ کہاں کیا؟ کربلا میں قتل عام کیا ہے مومنین کا. کب؟ سن 1216 میں. 1 2 نجف اشرف پر ان سبوں نے حملہ کیا ہے 9 صفر. اچھا ہاں، وہ صلوات بر محمد. اور بتائیں آپ، عرض کے نا 1216 میں انہوں نے کربلا میں قتل عام کیا. تاریخ کون سی تھی؟ سن تو ہو گیا 1216. اس تاریخ سے سمجھ میں آئے گا کہ اصل کیا ہے. غدیر کے دن پہلی مرتبہ کربلا والوں کا قتل عام ہوا ہے 18 ذی الحجہ سن 1216 ہجری کو. دوبارہ انہوں نے 5 سال کے بعد سن 1221 نجف اشرف 9 صفر 1221 کو نجف اشرف پر حملہ کیا. پھر کربلا اور حلہ محاصرہ کیا انہوں نے 1225 میں. یہ 16 سے سٹارٹ ہوا، کہاں تک آ گئے؟ 25 میں. پھر شام پر حملہ کیا. یہ آج کل جو دیکھ رہے ہیں شام کے ساتھ کیا، یہ سازش 200 سال سے چلی آ رہی ہے. شام پر حملہ کیا انہوں نے کب؟ اسی سن میں 1225 میں حلہ اور کربلا کا محاصرہ، اور اسی سال 1225 میں شام پر حملہ کیا. 1341 100 سال پہلے گویا کہ یمن پر حملہ کیا. یہ آج جو یمن کے ساتھ ہو رہا ہے، جرم تو یہی ہے نا کہ محب اہل بیت ہیں یہ لوگ. یہ آج نہیں، یہ 100 سال پہلے بھی کر چکے ہیں. سن 1341 میں یمن پر حملہ ہوا. پھر 1343 43 میں طائف پر حملہ کیا. پھر اردن پر حملہ کیا ان سبوں نے 1343 میں اور 1344 میں. آپ دیکھیں 1216 سے یہ. اچھا ایک بات نہیں ہے کہ صرف مدینے کے ساتھ کیا، اردن، شام، یمن، کربلا، حلہ، نجف،
جہاں بھی محبان اہل بیت ہیں سکون سے ان 200 سال میں ان سبوں نے رہنے نہیں دیا ہے. صلوات در محمد و آل. اور پھر اسی زمانے میں جس سال اردن پر حملہ ہوا ہے 1343 اور 1346 میں، اسی سال 1343 اور 1344 لگاتار مدینے پر حملہ ہوا ہے. صرف مدینے پر نہیں بلکہ مکے پر حملہ کیا ان لوگوں نے. اور مکے میں کس کی قبریں سوچ سکتے ہیں آپ؟ جناب خدیجہ، چلو فاطمہ کو ہے نا، وہ تو ام المومنین ہیں. ایک طرف دعویٰ ہے ام المومنین کی شان میں گستاخی برداشت نہیں ہوگی، اور دوسری طرف جو سب سے پیاری ام المومنین ہیں، سب سے ہمدرد، جس نے اپنا مال خرچ کیا مومنین پر، اس ام المومنین کی قبر کو اسی میں ڈھا دیا گیا. جناب ابو طالب، جناب عبد المطلب، چلیے صاحب ابو طالب کو جانے دیجئے، معاذ اللہ وہ حضرت علی کے والد تھے. عبد المطلب کون تھے؟ وہ تو رسول اللہ کے سگے دادا تھے. عبداللہ علیہ السلام کے والد تھے ابو طالب، حضرت عبد المطلب. اور اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے مکے ہی میں، وہ تو قبر کی بات تھی نا، جناب خدیجہ کے گھر کو بھی مسمار کر دیا تاکہ آثار ختم ہو جائیں اہل بیت کے. یہی نہیں، مدینے میں آ کے ابو ایوب انصاری. ابو ایوب انصاری کون ہے؟ پیغمبر نے، ہر آدمی چاہ رہا ہے مدینے کا کہ رسول اللہ ہمارے یہاں آ جائیں، رسول اللہ ہمارے یہاں آ جائیں، ہے نا. اچھا چلیے قبروں کے اوپر گنبد نہ بنائیے. گھر نے کیا نقصان کیا ہے آپ کا بھیا؟ گھر نے کیا بگاڑا ہے؟ وہ تو آثار قدیمہ میں ہونا چاہیے نا. دنیا میں ہر جگہ ایسی چیزوں کو محفوظ کیا جاتا ہے. جب رسول اللہ مدینے پہنچے، ہر دولت مند آدمی چاہتا ہے کہ رسول اللہ ہمارے یہاں آ جائے. رسول اللہ نے کسی کا گھر نہیں منتخب کیا. کس کے یہاں گئے؟ ابو ایوب. تو کم از کم اس بنا پر کہ مدینے کا وہ پہلا گھر جہاں پہلی مرتبہ رسول اللہ نے قیام فرمایا، آج تک باقی ہونا چاہیے تھا نا. وہ تو قبر نہیں ہے. ابو ایوب انصاری کا جو ہے وہ مقبرہ، وہ مکان گرایا مدینے میں. رسول اللہ کی والدہ جناب آمنہ، ان کی قبر کہاں ہے؟ مکہ اور مدینہ کے درمیان ابوا جگہ ہے، وہاں پر رسول اللہ کی والدہ کی قبر مبارک ہے. اس کو ڈھا دیا گیا. جناب علی ابن جعفر، امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹے، عریس میں ان کی قبر تھی، ان کا مقبرہ ڈھا دیا گیا. اور یہی نہیں، وہ تو کہیے بس نہیں چلا، ورنہ رسول اللہ کا بھی شاید روضہ یہ لوگ ڈھا دیتے، لیکن شاید ڈر لگ گیا یا کیا ہو گیا، اس بنا پر پیغمبر کے قبر مبارک کو چھوڑ دیا گیا، ورنہ آج وہ بھی ڈھا دیا گیا ہوتا. اب آئیے، یہ تو کیا انہوں نے، قبریں ڈھائی بقی میں اماموں کی، جناب فاطمہ زہرا سر فہرست. مدینے میں ابو ایوب انصاری کا گھر تک گرا دیا گیا. ابوا میں جناب آمنہ کے جو ہے وہ مزار کو ڈھا دیا گیا. یہ کس بنا پر کیا گیا؟ بدعت، غلط ہے نا. تو آئیے ذرا اپنے رسول اللہ کی سیرت دیکھ لیں اس بارے میں. صلوات، جلدی 5 منٹ. عثمان ابن مظعون صحابی پیغمبر ہیں. عثمان ابن مظعون کی جو ہے وہ قبر کے اوپر پیغمبر نے اپنے ہاتھ سے، وہ ہے نا مولا کے ایک بیٹے کا نام عثمان ہے، کیوں ہے؟ مولا نے فرمایا کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام عثمان ابن مظعون کی محبت میں رکھا ہے. بڑی قربت تھی ان کو عثمان ابن مظعون کو مولا کائنات سے. اور پیغمبر بھی اتنا چاہتے تھے کہ روایت کہتی ہے کہ رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے عثمان ابن مظعون کی قبر پر پتھر نصب کیا تاکہ علامت رہے. ایک جناب ابراہیم رسول اللہ کے بیٹے، جب ان کا انتقال ہو گیا، قبر برابر ہوئی،
تو کچی قبر ہوتی تھی، رسول اللہ نے خود پانی چھڑکا اس پر، کیوں؟ تاکہ تھوڑا سخت ہو جائے، ہوا کی وجہ سے خاک اڑنے نہ پائے، نشان مٹنے نہ پائے۔ صلوات بر محمد و آل۔ خود جناب فاطمہ کی سیرت میں ملتا ہے کہ جناب فاطمہ ہر ہفتے جاتی تھیں سید الشہداء جناب حمزہ کی قبر پر، چچا تھے، حمزہ کی قبر پر جاتی تھیں اور اپنے ہاتھ سے حمزہ کی قبر کو جناب فاطمہ نے ٹھیک کیا۔ جو بی بی خود جا کے سید الشہداء کی قبر کو اپنے ہاتھ سے ٹھیک کر رہی ہے، ان ظالموں نے اسی کی قبر کو مسمار کر دیا۔ ہاں اور خود اس پر بھی جناب فاطمہ نے وہ مرمت تو کرتی تھی اور اس پر ایک پتھر لگا رکھا تھا تاکہ جناب حمزہ کی قبر کا نشان باقی رہے۔ علامہ یہ مجلسی فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے کیا گیا ہے، روایات میں موجود ہے کہ انبیاء کی اور اولیاء کی قبروں کو محفوظ رکھو تاکہ لوگ ان کی زیارت کو جائیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ گئے ابوا، اپنی مادر گرامی کی قبر پر گئے۔ روایت کہتی ہے جب گئے تو رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے اپنی ماں کی قبر کو ٹھیک کیا ہے تاکہ نشان باقی رہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں صفوان، نام سنا گا نا، صفوان جمال۔ چھٹے امام نے باقاعدہ صفوان کو دھیرے سے پیسہ دیا ہے، کہا نجف جاؤ، ہمارے جد کی وہاں قبر ہے، اس کو ذرا مرمت کر کے ٹھیک کر کے آؤ، مٹنے نہ پائے۔ امام نے پیسہ دے کے بھیجا ہے صفوان کو کہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی قبر کو محفوظ رکھو۔ امام کاظم علیہ السلام کی ایک بیٹی تھی جن کا انتقال ان کی زندگی میں ہو گیا، یہ معصومہ قم نہیں، وہ تو بعد میں انتقال ہوا۔ فی کوئی جگہ ہے جہاں ان کی بیٹی کا انتقال ہوا، امام کاظم علیہ السلام نے باقاعدہ اپنی بیٹی کی قبر کے اوپر گچکاری کروائی، اس کو مضبوط کروایا تاکہ نشان باقی رہے۔ اور آخری حدیث سن لیجئے تاکہ آپ کو اس پروگرام کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے۔ کچھ نہیں کر سکتے تو احتجاج تو کر سکتے ہیں، جبکہ ہونا کیا چاہیے وہ یہ ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین کو خطاب کر کے فرمایا یا علی من عمر قبورکم وتعاہدہا، علی جو تم لوگوں کی قبروں کو تعمیر کرے اور زیارت کو آئے، فَكَأَنَّمَا أَعَانَ سُلَيْمَانَ بْنَ داؤد عَلَى بِنَاءِ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ یا بیت المقدس، جو بھی علی تم لوگوں کی قبروں کی تعمیر کرے، اس کی زیارت کو آئے، گویا اس نے بیت المقدس کی تعمیر میں سلیمان کا ہاتھ بٹایا ہے، سلیمان کی مدد کی ہے۔ بی ہم لوگوں کے اختیار میں نہیں ہے بی ہمارے بس میں نہیں ہے بی لیکن بی آپ چاہیں تو ہو سکتا ہے نا، خدا بحق فاطمہ زہرا بی کی قبر مبارک کی تعمیر کی سبیل فراہم فرما۔ اور جب تک یہ نہیں کر سکتے، کیا روایت تھی، پیغمبر نے کہا علی جو تم لوگوں کی قبروں کی تعمیر کروائے، گویا اس نے سلیمان کی مدد کی ہے کاہے میں، بیت المقدس کی تعمیر میں، تو آپ نہیں کر پا رہے ہیں، کم از کم کوشش تو کر رہے ہیں نا، احتجاج تو کر رہے ہیں نا۔ اسی احتجاج کی ایک شکل یہ 3 دن کی مجلسیں بھی ہیں۔ خدا ان لوگوں کی توفیقات میں اضافہ کرے جو بقی کے لیے جن کا دل دھڑکتا، فاطمہ زہرا کے لیے جن کا دل دھڑکتا، یا اللہ جو لوگ بھی جہاں بھی جس طرح بھی شہزادی کے روضے کے لیے کوشاں ہیں، محنت کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرما۔ بس
چند جملے ہو گئی مجلس، ماشاءاللہ گریہ بھی کر لیا آپ نے، مگر 2 جملے، اللہ اکبر، آخری وقت ہے شہزادی کا۔ یہ کوشش نئی تھوڑی ہے، یہ کوشش اس وقت بھی کی گئی، لیکن مولا موجود تھے اس لیے معاملہ رہ گیا۔ اللہ، اس وقت تو اور بھی سخت، سناؤں آپ کو، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ تیار ہو گیا، رات کی تاریکی میں بی بی کا جنازہ لے کے چند لوگ گنتی کے چلے آئے، قبر کے پاس لے کے آئے۔ آپ دیکھیے، آپ لوگوں نے دفن میں تو شرکت کی ہے نا، ایک عورت کو دفن کرنے میں کتنے آدمی چاہیے؟ ایک پائتی ہوگا، ایک سرانے ہوگا، بیچ میں کمر میں تو کم از کم 3 لوگ تو یہ اوپر ہونے چاہیے، اور نیچے قبر میں بھی تو کوئی جائے گا جو لاش کو اس آدھی رات کو مولا کس کو اتار دے قبر۔ لیکن کہتے ہیں کہ مولا کو کسی کی ضرورت نہیں تھی، کیوں کہ فاطمہ زہرا اتنی نحیف ہو گئی تھی، اتنی لاغر ہو گئی تھی کہ امیر المومنین نے بی بی کے جنازے کو اکیلے اپنے ہاتھ پہ لے لیا بچوں کی طرح سے۔ لیکن اب دوسرا مرحلہ، قبر میں کس کو اتاریں؟ لگتا ہے رسول اللہ علی کی اس مشکل کو سمجھ رہے تھے۔ جیسے ہی قبر کے پاس آئے، 2 ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھوں کی شبیہ برآمد ہوئے، علی لاؤ میری امانت میرے حوالے کر دو۔ قبر برابر ہو گئی۔ اب جب قبر کو برابر کر لیا نا تو روایت کہتی ہے مولا بیٹھ گئے قبر فاطمہ پر، فرماتے ہیں سلام ہو یا رسول اللہ آپ پر، میری طرف سے اور آپ کی بیٹی کی طرف سے جو آپ کے پاس ابھی پہنچی ہیں، وہ بتائیں گی آپ کو ابھی کہ آپ کے بعد ہم پر کیا۔ عجب جملہ ہے، عجب جملہ ہے۔ امام سے زیادہ کائنات میں کوئی صابر نہیں ہوتا، لیکن جانتے کیا فرمایا ہے؟ کہتے کہتے اچانک مولا فرماتے ہیں قلّ یا رسول اللہ ان صفیتک صبری، یا رسول اللہ اب آپ کی چہیتی کی جدائی علی سے برداشت نہیں۔ عباس مولا کے چچا آئے، بازو تھاما، قبر سے کسی صورت سے پکڑا کے گھر لائے۔ صبح ہوئی، مدینے والوں کو اب پتہ چلا کہ ہم کو تو بتایا ہی نہیں گیا، رات دفن کر لیا گیا۔ اس میں سے کچھ لوگ آتے ہیں، علی تم نے اچھا نہیں کیا، ہمارے نبی کی بیٹی تھی، ہم شان سے جنازہ اٹھاتے، ہم جو ہے وہ ان پر نماز پڑھتے۔ مولا نے کہا میں نے خود سے کچھ نہیں کیا، خود ان کی وصیت تھی، میں نے ان کی وصیت کے مطابق عمل کیا۔ ایک شخص کہتا ہے تو ٹھیک ہے، ہم جا رہے ہیں کچھ عورتوں کو لے کر کے، قبر کھدوائیں گے، لاش نکالیں گے، پھر سے نماز پڑھیں گے، جنازہ اٹھائیں گے شان سے۔ بس یہ وہ جگہ تھی، اب تک میرا مولا برداشت کرنے والا۔ آ گئے بقیع میں، تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، کئی قبریں بنا دی تھی مولا نے، ہاتھ لگا کے دیکھ لو، کھڑے ہو گئے۔ اب لوگوں کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے کہ اتنے میں ایک آدمی دوڑتا آیا، اس نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ اگر علی کی دوش پر زرد قبا ہو، مٹی کے گھوڑے پہ سوار ہو، ہاتھ میں ذوالفقار ہو، خبردار علی کے سامنے مت آنا۔ جب اس نے یہ حدیث سنائی ڈر گئے لوگ، آئے کہنے لگے ٹھیک ہے علی، جو آپ نے کیا ٹھیک کیا، اچھا ہم جا رہے ہیں۔ دل چاہتا عرض کروں مولا آپ موجود تھے، کھڑے ہو گئے، آپ نے فاطمہ کی قبر نہیں کھدنے دی، لیکن ہائے کربلا، 6 مہینے کا بچہ امام نے اپنے ہاتھ سے دفن کیا تھا، لیکن ان ظالموں نے نیزہ چبھو چبھو کر کے بچے کی لاش نکالی، سر کو تن سے جدا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا
ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزا اہل بیت کی توفیق کرامت فرما، جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ۔ یا اللہ جلد سے جلد بقی کی تعمیر کی سبیل فراہم فرما۔ یا اللہ ہم سب کو بی بی کی ٹوٹی ہوئی قبر کی زیارت نصیب فرما۔ ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، آقا کے غلاموں میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔